بھائی تمہیں پتا ہے کہ تو علم سے کیا فائدہ ہوتا ہے، اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں جو لوگ علم سے دور بھاگتے ہیں، پھر بھی تم یہ علم میں دل لگا رہے ہو. تو یہی حال یہاں پہ اس طریقے سے سمجھایا جا رہا ہے. ان لوگوں کی اہل کتاب تم لوگ تو دیکھتے ہو، تمہاری سامنے، تمہاری آنکھوں کے سامنے تمام چیزیں موجود ہیں، اس کے باوجود بھی تم باتوں کو سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہے ہو. یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ. الفاظ اس کے یہ ہیں لما تکفرون وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ. تشہدون تم دیکھ رہے ہو اور تم لوگ دیکھ رہے ہو. تم لوگ کفر یکفر تو آپ کو جانتے ہیں، انکار کرنا، یعنی جو اللہ کی آیات ہے تم ان کا انکار کرتے ہو اور تم دیکھتے بھی ہو. ایسا کیوں کرتے ہو؟ کیونکہ شعور نہیں ہے. تو گویا کہ انسان کی زندگی میں سب سے اہم چیز کیا ہے؟ شعور ہے. آپ لوگوں نے خود بھی دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ جن کے یہاں شعور بیدار ہوتا ہے تو بڑے مطمئن ہو، ان کو سب پتہ رہتا ہے، اندازہ رہتا ہے، اسی لحاظ سے محنت کرتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو زبردستی لوگ پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ آگے نہیں بڑھ پاتے ہیں. تو انسان کی زندگی میں انسان کے انکار کی وجہوں میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انسان شعور نہیں رکھتا ہے. اب آیت نمبر 71 میں جب ہم آتے ہیں یا اہل کتاب لما تلبسون الحق بالباطل. حق اور باطل ہم لوگ صحیح سمجھتے ہیں. حق کا مطلب عام طور پر کیا ہوتا ہے؟ صحیح. اور باطل کا مطلب ہوتا ہے غلط. تلبسون کا مطلب مکس کرنا. یہ ہے لما. کیوں؟ لما آپ چاہیں تو لکھ لیں کیونکہ کئی مرتبہ آئے گا آگے مختلف جگہوں پہ. کیوں؟ وائی. تم مکس کیوں کرتے ہو؟ تم لوگ مکس کیوں کرتے ہو؟ کس چیز کو؟ حق کو باطل سے. بھائی جو باتیں صحیح ان کو مان لو اور جو باتیں غلط ہیں ان کو اٹھا کے کیوں یہاں پہ لے کے آتے ہو؟ لیکن ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ شیطان کے بہکنے اور بہکانے کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ تکبر. اس نے اس کو گمراہ کیا، ضلالت میں ڈال دیا. یا اہل الکتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق. پہلی چیز جو باتیں غلط ہیں ان کو صحیح میں مکس مت کرو. دوسری چیز جو بات صحیح ہے تم جانتے ہو اس کو چھپاؤ نہیں. اب یہ بتائیے اس آیت میں ہمارے لیے بھی کچھ موجود ہے کہ نہیں موجود ہے؟ اہل کتاب کا جب ذکر ہوتا ہے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ وہ دوسرے لوگ ہیں، تھرڈ پرسن نیریشن ہے، وہ ہی دے ایسی ہم بات کرتے ہیں. حقیقت میں قرآن مجید کی ہر آیت صرف اس کو ہمیں ایسے پڑھنا چاہیے گویا اس میں میرے لیے میسج ہے، ہمارے لیے میسج ہے. تو یہاں پہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جب میرے لیے میسج ہے تو مجھ سے بات کہی جا رہی ہے کہ حق کو باطل سے چھپاؤ مت. مطلب حق و باطل کو مکس مت کرو. جو بات صحیح ہے، اگر ہم کو بات معلوم ہے کہ سچ بولنا ہی صحیح ہے تو جھوٹ کو ہم کبھی ترجیح نہیں دے سکتے ہیں، اس کو اپنی زندگی میں گنجائش نہیں دے سکتے ہیں. ہم کو معلوم ہے کہ لوگوں کے ساتھ غلط سلوک نہیں کرنا چاہیے تو ہم غلط سلوک نہیں کر سکتے ہیں. مکس نہیں کرنا چاہیے چیزوں کو، جو غلط ہے اس کو غلط ماننا چاہیے. اس کے علاوہ دوسری چیز کئی مرتبہ ہوتا ہے ہم کو صحیح بات معلوم ہوتی ہے لیکن اپنے کسی فائدے کے لیے یا ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچنے پائے یا بلا وجہ کون پڑے ان چکروں میں، یہ ہمارا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے اور ہم صحیح بات کو چھپا لے جاتے ہیں. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم صرف صحیح بات پہ نہیں بولتے، جہاں غلطیاں ہو رہی ہوتی ہیں ہم زبان بند رکھتے ہیں، خاموش کہتے ہیں، لوگوں کو صحیح بات بتاتے نہیں ہیں. کیوں؟ جاننے کے باوجود، کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا کیا نقصان ہے یا ہمیں نقصان ہو جائے گا. اگر چھوڑو سب بلا وجہ کی باتیں ہیں، دوسروں کے مسئلے میں کون پڑے. تو یہ ہمارے اپنا جو ہمارا سلوک ہے، ہمارا اپنا ایٹیٹیوڈ ہے، اس کو صحیح کرنے کے لیے اس آیت کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ صحیح معلوم ہے، حق بات معلوم ہے تو اس کو الگ رکھنا چاہیے اور باطل کو حق کو مکس نہیں کرنا چاہیے. جو باتیں غلط ہیں وہ غلط ہیں، جو صحیح ہیں وہ صحیح ہیں. شارٹ ٹرم گین کے لیے، تھوڑے سے فائدے کے لیے، تھوڑے سے نقصان سے بچنے کے لیے ہمیں غلط اور صحیح کو مکس نہیں کرنا چاہیے. نمبر 2، ہمیں صحیح بات جب معلوم ہو تو اس کو لوگوں کو بتا دینا چاہیے، پیغام پہنچا دینا چاہیے. ہاں اس میں ظاہر سی بات ہے، ایک بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ سلیقہ ہونا بہت لازمی. سلیقہ کا مطلب ایسے کہو کہ جس سے انسان کو بلا وجہ تکلیف بھی نہ پہنچے اور اس کو بات سمجھ میں بھی آ جائے. یہاں پہ اس آیت نمبر 71 کے بعد 72 میں دیکھیے ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جب انسان زندگی گزارتا ہے تو
مختلف قسم کے لوگ ہیں، مختلف قسم کی فکریں ہیں، مختلف قسم کی چیزیں ہیں. اب کچھ لوگ ہیں جو صحیح بات پہ چلتے ہیں، کچھ لوگ ہیں صحیح بات پہ نہیں چلتے ہیں. کچھ لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے حق پہ چلنا، کچھ لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے حق اور باقی کو مکس کر دینا اپنے کچھ وقتی فائدے کے لیے. کچھ لوگ ہوتے ہیں باقی پہ ہی زیادہ فوکس کرتے ہیں. یہ اپنے پریفرنسز ہوتے ہیں. پریفرنسز کی وجہ بہت ساری ہو سکتی ہیں. لوگوں کے جسٹیفیکیشن بھی ہوتے ہیں کہ نہیں اس وجہ سے میں نے کیا، میرے بچے بھوکے تھے میں نے اس لیے چوری کی ہے، فلاں فلاں مسئلے ہو سکتے ہیں. میری والدہ ہاسپٹلائز تھی اس لیے میں نے چوری کی کیونکہ مجھے دوا لانی تھی. دوسرے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ چوری سے مت کیا تھی، جو زندگی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، آپ علاج کی جتنا ہو سکتا ہے، لیکن چوری کیوں کیا؟ کیونکہ اس سے سوسائٹی میں ایک بے چینی پیدا ہوتی ہے. جس کے گھر میں چوری کی وہ پریشان، پورا سسٹم ڈسٹرب ہو گیا. جسٹیفیکیشن سب کے پاس ہوتے ہیں اپنے اپنے. لیکن بہرحال جو لوگ غلط راستے پہ چلتے ہیں ان کے ساتھ ان کو غلط، وہ جب یہ چاہتے ہیں کہ دوسرے لوگ بھی غلط راستے پہ چلیں تو دوسروں کو اس بات کو سمجھاتے ہیں کہ دیکھو ایسا کرو، ایک اس سے پہلے ایمان لے آؤ اور پھر بعد میں جب لے آؤ ایمان اس کے بعد پھر بعد میں کہہ دینا کہ غلط ہے. یہ بھی ایک اپروچ ہوتا ہے کسی کو کمتر کرنے کے لیے، کسی کو دبانے کے لیے، اور بعد میں تاکہ تمہارے ساتھ ساتھ جو دوسرے لوگ ایمان رکھتے ہیں وہ بھی واپس چل جائیں. یہ سمجھ کے غلط فہمی پڑھ کے دیکھو اچھے خاصے لوگ جو ایمان سے پھر گئے. یعنی میری ایک مارکیٹنگ کا طریقہ ہے. مارکیٹنگ اچھی چیزوں کی بھی ہوتی ہے اور مارکیٹنگ بری چیزوں کی بھی ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا وہ جو چیزیں بکتی ہیں پان وغیرہ اس سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں اس سے بڑی گندی شکلیں بنی کرتی ہیں. ایک طرف وہ بھی بنا ہوا ہے، اس کے ایڈ بھی بہت اچھے اچھے آتے ہیں خوبصورت سے. جو بھی پاؤچ اس کے ہوتے ہیں اس کی تصویر ہوتی ہے کہ آدمی خریدنے سے پہلے دیکھ لے اچھا یہ حشر ہوتا ہے، ہمیں بیماری ہو جائے گی، یہ نتیجہ ہوگا اس کا. لیکن پھر اس کی طرف دوسری طرف ایڈ بھی اس کے بہت خوبصورت آتے ہیں، بہت مہنگے آتے ہیں. تو دونوں طرف سے مارکیٹنگ ہوتی ہے. ہمارا اپروچ کیا ہونا چاہیے؟ صحیح بات بتانی چاہیے انسان کو، اور صحیح بات اگر نہیں مانتا ہے تو پھر کسی قسم کے جھگڑے میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اب یہاں پہ ہمیں کیا اپروچ کیا ہونا چاہیے؟ ان الہدی ہدی اللہ. اصل چیز یہ ہے کہ ہدی اللہ جو ہے وہی اصل میں اصل چیز ہے. اس کو بھی چھوڑ دیا. خدا کا مطلب کیا ہے؟ ہدایت. اللہ کی ہدایت، اللہ کا راستہ کیا ہے؟ بس یہی هو الہدی، وہی اصل راستہ ہے. تو یہ ایک بات سمجھائی گئی ہے. دیکھیے بار بار یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ جھگڑنا صحیح نہیں ہے. جھگڑنا صحیح نہیں ہے. صحیح لکم دینکم ولی دین. لکم دینکم معلوم ہے، سب کو لکھنے کی ضرورت نہیں. لکم تمہارا راستہ جو ہے تم اس پہ چلو، میرا راستہ یہ ہے میں اس پہ چلتا ہوں. جو صحیح بات مجھے معلوم ہے میں تم کو بتا دوں گا، جو بات تمہیں صحیح معلوم ہے مجھے بتا دو. لیکن جھگڑنے کی کوئی بات نہیں ہے بیچ میں. اللہ کا راستہ اس پہ ہم چل رہے ہیں. نہیں آپ کو پسند ہے تو آپ مت چلیں اس پہ. جو انجام ہوگا وہ آپ کا اپنا ہوگا، اس میں ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے اس کے. أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم ويحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله. اب یہاں پہ ایک اور چیز ہے جو جھگڑے کو اوائڈ کرنے، ایک لفظ ہے جس سے ہم سب لوگ واقف ہیں، اعراض. اعراض آتا ہے بار بار اعراض کرو. یہاں بھی یہ بات سمجھائی جائے کہ ان الفضل بید، آپ کہہ دیجیے فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہے دے دے. یعنی اگر تمہیں اس بات پہ اعتراض ہے کہ قرآن کا نزول یہاں کیوں ہوا تو یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں. اللہ انسانوں میں سے جس کو اس نے منتخب کرنا چاہا منتخب کر لیا. واللہ واسع علیم، اللہ واسع ہے علیم ہے. واسع کا مطلب ہے اس کے قوت طاقت جتنی بھی چیزیں ہیں بے پناہ ہیں، اور چیزوں کا اس کے پاس علم ہے، وہ ہر چیز سے واقف ہے. تو اس کا فیصلہ ایسا نہیں کہ جیسے انسان جو بھی غلطی سے ایموشنل انداز میں فیصلے لیتا، اس کے فیصلے بہت ہی مناسب اور صحیح ہوتے ہیں. یختص برحمتہ من یشاء، جسے چاہے وہ اپنی رحمت کے لیے چن لیتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالیٰ فضل والا ہے، بہت بڑے فضل والا ہے. یہ ایک بات ہوگی. یہ بتائیے کبھی آپ لوگ راہ چلتے ہیں، کئی مرتبہ لکھا رہتا ہے بسوں پہ گاڑیوں پہ کہ اپنے سامان کی حفاظت خود کریں. آپ ہوٹلوں میں جاتے ہیں وہاں لکھا ہے اپنے سامان کی حفاظت خود کریں. یہ کیوں لکھا ہوتا ہے؟ کیونکہ انسان ہے، انسانوں میں سے کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو چوری کر کے چیزیں حاصل کرتے ہیں، کچھ لوگ محنت سے حاصل کرتے ہیں. تو جو لوگ چوری کر کے حاصل کرتے ہیں ان کی چوری سے ہمیں الرٹ رہنے کی ضرورت ہے. ہمیں خود اپنا خیال رکھنا چاہیے.
اور ہمیں اپنی چیزوں کا جب خیال رکھنے کی عادت پڑ جاتی ہے تو اس میں ہماری حفاظت خود بخود ہو جاتی ہے۔ اب آپ تصور کیے کسی ایسے علاقے میں آپ گئے، نئے علاقے میں، نئے شہر میں، جاتے ساتھ ہی آپ کا ویلٹ کسی نے لے لیا، جیب سے نکال لیا، آپ کا پرس کسی نے چھین لیا، موبائل یا لیپ ٹاپ جو بھی کوئی قیمتی چیز ہے وہ آپ سے لے لی زبردستی، پیسے سارے لے لیے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ سب کے سب وہاں پہ چوری کرنے والے لوگ ہیں، لوٹ کھسوٹ کرنے والے لوگ ہیں، برائیاں کرنے والے لوگ ہیں؟ ایسا نہیں ہے، انسان انسان ہے، کہیں اچھا بھی ہوتا ہے، کہیں برا بھی ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ بات واضح کی جا رہی، جو اہل کتاب ہیں ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ آپ ان کے پاس پورا ایک بڑا سا خوب ڈھیر سارا مال بھی ان کو دے دیتے ہیں تو وہ آپ کو واپس کر دیں گے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو آپ ایک دینار دیا، اپنی زبان میں آپ یوں سمجھیے 1 روپیہ دیتے تو بھی واپس نہیں کریں، کچھ ایسے ہیں جو لاکھوں لاکھ ان کو مل جائے واپس کر دیتے ہیں۔ یہ بات سمجھائی جا رہی ہے، ہر سماج میں ہر طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، ہر سماج میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ تو ہم جنرلائز نہیں کر سکتے ہیں کہ سب غلط ہیں، سب ایسے ہیں، سب ویسے ہیں، کیونکہ ہر سماج میں ہر طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ یہ زندگی میں سکون کے لیے بہت بنیادی چیز ہے جسے ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب ہم اس بات کو سمجھ لیتے ہیں کہ ہر سماج میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں تو ہمارا دل لوگوں کی طرف سے صاف ہوتا ہے۔ دل صاف ہونا سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ یعنی ہم بلا وجہ کے غلط خیال اپنے ذہن میں لاتے ہیں۔ قرآن مجید میں اس بات کی بھی تعلیم دی گئی ہے کہ بلا وجہ کے غلط تصور خیالات سے بچو، لوگوں کے بارے میں گمان مت کرو، نہیں وہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے، وہ ویسا ہے۔ اگر کسی سے غلطی ہوتی بھی دکھ جائے تو یہ سوچو کہ نہیں اس نے ایسا نہیں کیا ہوگا، کچھ اور مسئلہ ہوگا جس کو ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ یہ ہے 75، آیت نمبر 75، آل عمران کی آیت نمبر 75 ہے۔ یہ اس کا مفہوم ہے جو ہم نے سیکھا ہے، یہ اس کا نہ تو ٹرانسلیشن ہے نہ ہی اس میں الفاظ موجود ہیں۔ 75 کے بعد آیت نمبر 76 پہ ہم چلتے ہیں۔ بلا من اوفى بعهده واتقى فان الله يحب المتقين، یقینی طور پہ جس شخص نے اپنے عہد کو، اپنے کمٹمنٹ کو پورا کر دیا تو اور وہ اس نے تقوی اختیار کیا تو یقینی طور پہ اللہ تعالیٰ تقوی والوں کو پسند کرتا ہے۔ کمٹمنٹ کو فلفل کرنا، کل مجھے کچھ بھی نہیں کرنا ہے، نہ تو اسکول جانا ہے، نہ کالج جانا ہے، نہ پڑھنا ہے، نہ پڑھانا ہے، کوئی بھی کام نہیں کرنا ہے، خالی وقت ضائع کرنا ہے، کل ہم لوگ ملیں گے فلاں جگہ پہ، یہ کمٹمنٹ صحیح ہے غلط ہے؟ یہ غلط کمٹمنٹ ہے۔ تو غلط کمٹمنٹ کی فلفلمنٹ کی بات نہیں کی جا رہی، صحیح کمٹمنٹ ہونا چاہیے۔ ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم۔ جو لوگ اللہ سے جو وعدہ کیا ہے اس وعدے کو توڑ کے دنیا میں کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں تھوڑا بہت، ان کا اللہ سے کوئی رشتہ نہیں ہے اور آخرت میں انہیں کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی آیت گزر چکی ہے کہ کچھ لوگ ایسے دنیا ہی چاہتے ہیں، ان کو تھوڑا سا مل سکتا ہے اس میں سے، کچھ لوگ ہیں آخرت اور دنیا دونوں چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ دونوں جگہ ان کو دیتا ہے، اور اللہ نہ تو ان سے بات کرے گا اور نہ ہی ان کی طرف متوجہ ہوگا اور نہ ہی ان کا تزکیہ کرے گا، اور ان کے لیے ایک سخت عذاب ہوگا۔ تو گویا کہ الحیات الدنیا ہی کو ہم فوکس بنا لیں کہ سب کچھ اسی کے لیے کرنا ہے، چاہے صحیح غلط جو بھی طریقہ ہو، یہ اپنے آپ میں ہمارے لیے نتیجہ اچھا نہیں ہوگا۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، کچھ لوگ ہیں جو کتاب کی چیزوں کو پیش کرتے ہیں ایسے انداز میں سننے والے یا دیکھنے والے کو لگتا ہے کہ کتاب کی چیزیں ہیں۔ مثلا کوئی عربی کا ایکسپرٹ آ جائے، قرآن کی آیتوں کے بجائے وہ قرآن کے الفاظ لے کے کچھ باتیں پیش کر دے، اور ایسی جگہ پہ پیش کر دے جہاں پہ الٹریٹ لوگ زیادہ ہوں، قرآن سے ناواقف لوگ زیادہ ہوں، تو کیا ہوگا؟ لوگ غلط سمجھ جائیں گے۔ لیکن جہاں لوگ واقف ہوں گے وہاں واقف سمجھ جائیں گے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ تو اہل کتاب میں سے جن کے پاس میں کتابیں ہیں وہ کتاب کے نام پہ کچھ اور چیزیں انٹروڈیوس کراتے ہیں، زبانوں کو توڑ کے مروڑ کے، یعنی اپنے اس طرح سے پیش کرتے ہیں کہ سننے والا سمجھے کہ واقعی میں یہ کچھ بڑی اچھی بات ہے۔ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے، وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔
وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اللہ کے سلسلے میں جھوٹ کہتے ہیں اور وہ جانتے بھی ہیں۔ لیکن زبان کے تعلق سے بڑی اہم چیز یہ ہے کہ عربی زبان ایک ایسی زبان ہے جس کو پڑھنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، سمجھنے والوں کی تعداد بہت کم ہے۔ بہت کا مطلب جو جس پروپورشن میں پڑھنے والے ہیں ہم سب لوگ جانتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور یہی نہیں دنیا کے ہر ملک ہر خطے میں لوگ ملیں گے ایسے جو پڑھتے ہیں، پڑھنا جانتے ہیں، لیکن سمجھنے کی صلاحیت کم ہوتی ہے۔ اب وہاں پہ عربی ہی کے الفاظ کو کوئی پیش کر دے توڑ موڑ کے کچھ اور زبان پیش کر، کیونکہ عربی زبان ایسی ہے جس میں لوگ بولتے بھی ہیں، بات چیت بھی کرتے ہیں، تو غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے۔ حالانکہ اس غلط فہمی کا انجام پیدا کرنے کا انجام بہت ہی برا ہوگا۔ دیکھیے ایک چیز بڑی اہم یہ ہے کہ اللہ نے اپنے میسج کو میسنجرز کے ذریعے سے اپنے بندوں تک پہنچایا ہے، انسانوں تک بھیجنے کے لیے اس نے رسولوں کا انتخاب کیا ہے، منتخب کیا ہے، ان کے پاس میں کتابیں ہیں، ان کے پاس میں اللہ کا پیغام ہے اور وہ پیغام لے کے آتے ہیں۔ رسول کتنا بھی عظیم الشان عہدہ ہے یہ رسالت کا، بات گریٹ امپورٹنٹ یہ ایک پوزیشن ہے کہ رسول ہے، اللہ کا پیغام آیا ان کے پاس میں، پھر اس پیغام کو لوگوں کو سمجھاتے ہیں، سکھاتے ہیں، بتاتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی رسول کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنے طرف سے اس میں کچھ ایڈ کر لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں قرآن میں آئے تھے کہ جو قرآن پیش کرتے ہیں اپنی طرف سے اپنے آپ سے نہیں پیش کرتے ہیں بلکہ وہ اللہ کی طرف سے پیش کرتے ہیں۔ جو بھی ان کا نطق ہے، لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہ اپنی مرضی سے، اپنی خواہش اور اپنے ڈیزائر سے نہیں پیش کرتے ہیں بلکہ جو کچھ بھی ہے یہ اللہ کی طرف سے پیش کرتے ہیں، وہی ہے اسی کو پیش کرتے ہیں۔ اب اس ایکسپلینیشن کے ساتھ اس آیت کا ترجمہ سن لیے، آیت نمبر 79۔ لا ينطق عن الهوى، وہ اپنی ہوا سے، اپنے آپ سے نہیں بولتے ہیں بلکہ سب وحی ہے۔ وحی کا مطلب کیا ہے؟ ریویلڈ انفارمیشن ہے، ریویلڈ نالج ہے۔ ما کان لبشر، بشر کہتے ہیں انسان کو، بشر کہتے ہیں انسان کو، ایک اصطلاح ہے۔ کسی بھی بشر کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے کتاب دے، کتاب کا مطلب جو ریویلڈ نالج ہے وہ دے، حکم دے، صحیح و غلط کا فیصلہ دے، کرنے کی سمجھ دے اس کو، نبوت دے یعنی اس کو نبی بنائے، پھر وہ کہے لوگوں سے، یعنی وہ شخص جس کو اتنی چیزیں مل جائیں وہ بعد میں لوگوں سے کہے کہ کونوا عباد لی، وہ لوگوں سے کہے کہ میرے بندے بن جاؤ۔ کیا کوئی رسول اللہ کو چھوڑ کے اپنی پرستش کروا سکتا ہے؟ اپنے آگے سر جھکانے کو کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہہ سکتا ہے۔ جب رسول اپنے آگے سر جھکانے کو نہیں کہہ سکتا ہے تو رسول سے بڑا کوئی منصب دار عہدیدار کوئی ہو سکتا ہے؟ انسانیت میں نہیں ہو سکتا ہے۔ تو گویا اللہ کے سوا کسی کے آگے کسی کو رب ماننا درست نہیں ہے۔ بلکہ وہ کیا کہتا ہے؟ ربانی بن جاؤ۔ جیسے ہم لوگ کہتے ہیں اللہ والے، اسے آپ چاہیں تو لکھ لیں ربانی، ربانیون، اس کا سنگولر کیا ہے؟ ربانی۔ ایسے ہم کہتے نہیں ہندی، ہندوستانی یا دہلوی ایسا لگاتے ہیں، تو رب سے ربانی، اس کا ترجمہ کیا ہو گیا؟ اللہ والا۔ اللہ والا کا مطلب ہم سب لوگ سمجھتے ہیں، یعنی جو اللہ گاڈ فیئرنگ جسے کہتے ہیں۔ فیئر کا مطلب وہ خوف نہیں جس میں پنشمنٹ ہی پنشمنٹ ہے، بلکہ فیئر کا مطلب جہاں پہ اللہ کے وجود کا رسپیکٹ ہو، احترام ہو کہ وہ کتنا عظیم ہے۔ لیکن فیئر میں ایک نیگیٹیوٹی اس کے ساتھ میں یہ ہے کہ جب تک خوف ہے تب تک تو ہم بچے ہوئے ہیں غلطی سے، جب خوف ختم ہو گیا تو ہم غلطی سے اپنے آپ کو بچا نہیں پاتے ہیں۔ لیکن جب رسپیکٹ ہوتا ہے تو اس وقت میں انسان، مثال طور پر کوئی انسان ہے، کسی گھر میں سب لوگ اس کو سمجھاتے ہیں، اس کے پیرنٹس سمجھاتے ہیں کہ آپ باہر کی چیز بالکل نہ کھائیں، جو بھی جنک فوڈ ہے اس کا استعمال نہ کریں، لیکن جب وہ انسان خود سے اپنے آپ میں کنونس ہوتا ہے مجھے جنک فوڈ نہیں استعمال کرنا ہے، کیوں؟ پھر صحت تو میری خراب ہوگی، پڑوسی کی صحت نہیں خراب ہوگی، میری صحت خراب ہوگی۔ تو لہٰذا جب انسان خود کنونس ہوتا ہے تو آپ دیکھیں گے بہت سارے چھوٹے چھوٹے سے بچے جو سمجھ رکھتے ہیں وہ جنک فوڈ کا استعمال نہیں کرتے ہوں گے۔ شاید دیکھنا ایسے لوگ بھی آپ نے جو ہم سے بہت کم عمر کے ہوتے ہیں، اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ وہ فالتو کی چیزوں میں نہیں پڑتے ہیں، فضول کی باتوں میں نہیں پڑتے ہیں، جو غلط سلط کھانے کی چیزیں ہیں ان کو اوائڈ کرتے ہیں۔ تو یہاں بھی بات کہی جا رہی ہے کہ وہ جو رسول ہیں جن کے پاس میں کتاب ہے، نبوت ہے، حکمت ہے، تین چیزیں مل گئی ان کے پاس میں، وہ صرف ایک ہی بات کہتے ہیں کہ تم سب لوگ
کیا بن جاؤ؟ ربانی بن جاؤ. یہ کس آیت میں لکھا ہوا ہے؟ 79. نہیں، یہ ہے آیت نمبر رائٹ، آیت نمبر 79 میں ہے. وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا. اور وہ یہ بھی حکم نہیں دیتے ہیں کہ فرشتوں کو تم رب بنا لو. دیکھیے فرشتے اپنی جگہ پہ ہیں. سورج بہت بڑی چیز ہے، پاور ہے، انرجی ہے، روشنی ہے، سب کچھ ہے. اس کے باوجود کیا وہ مخلوق ہے یا خالق ہے؟ کریٹر ہے، کریشن ہے. کریشن ہے تو کیا اس کے لیے سجدہ کریں گے؟ چاند ہے، اپنی اہمیت ہے. موسم ہے، موسم ہمارے بہت سے آتے ہیں، کہیں 4 کہیں 2 کہیں 3، لیکن اس کے باوجود بھی کیا ہم ان کو سجدہ کریں گے؟ ان سے منتیں مانگیں گے؟ درخت ہیں، درخت ایک مضمون جگہ ایک صاحب لکھا تھا کتنے اپنے زمانے میں بہت سالوں پہلے کتنے لاکھ کا اتنے کروڑ کا درخت ہے. اس کے فائدے گناتے کہ ایک درخت سے کتنے فائدے ہیں، کیا کیا اس سے ہم کو ملتا ہے، کیسے وہ ہمارے آکسیجن کے نظام کو کنٹرول کرتا ہے. تو اس سب کے باوجود کیا اس کو رب مان سکتے ہیں؟ آپ ساری مثالیں ایک طرف چھوڑ دیے. ہمارے پیرنٹس نے ہمارے ساتھ میں جو کچھ کیا ہے، ابھی کل کی خبر ہے، ایک زو میں ایک چمپینزی، آپ سب لوگ جانتی ہیں، اس کے بچے کو باقاعدگی کے ساتھ میں اس کو زیادہ چھوڑ دیا گیا کہ وہ مر دیا گیا. کیوں؟ کیونکہ جو اس کی ماں تھی اس کو اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ بہت زیادہ جیے گا نہیں، کہ وہ کچھ صحت اس کی بہت ڈاؤن تھی پیدائش کے وقت ہی. ایک طرف ماں ہے، اس کو اندازہ ہے کہ پیدائش کے وقت میں جب بچے کو، جانور کو بہت سارے سکسن بہت ہوتا ہے چیزوں کو لے کے، تو جو ڈاکٹر تھے ان کا کہنا تھا کہ اس کو چونکہ اندازہ ہو گیا تھا اس لیے اس نے چھوڑ دیا، لہٰذا اب اس کے اوپر وقت کو ضائع نہیں کیا جائے گا. اس کے باوجود وہی ماں ہوتی ہے جب اپنے بچے کے لیے روتی بھی ہے، پریشان بھی ہوتی ہے. ان تمام محبت کے ہونے کے باوجود اور کیا ماں کو ہم اللہ کے برابر لا سکتے ہیں؟ نہیں لا سکتے. حالانکہ ماں ہی اپنی سب سے زیادہ جان بھی دیتی ہے بچوں کے لیے، لیکن جب اس کو خود اندازہ ہو گیا کہ بچے میں اب کچھ بچنے کے امکانات نہیں ہیں، اللہ نے اس کو ایسی احساس دیا، انڈرسٹینڈنگ دی، اپنے ماحول میں رہتے رہتے اس کو بھی اندازہ ہو گیا کہ زیادہ کچھ نہیں ہے اس میں بچنے کے چانسز، تو اس نے بھی منہ پھیر لیا اپنے بچے سے. ڈاکٹر نے بہت کوشش کی کہ کچھ نہ کچھ اس کو بچایا جا سکے، لیکن ناکام ہو گئے. اس کو اندازہ ہو گیا. اس کے باوجود بھی ماں کے تعلق کا ہم انکار نہیں کر سکتے. اس خبر کے باوجود بھی ماں کی جو محبت ہے، اس محبت کے باوجود بھی کیا ہم اس ماں کو رب کے، اللہ کے برابر لا سکتے ہیں؟ نہیں لا سکتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے یہاں پہ یہ بات بار بار سمجھائی جا رہی ہے کہ اللہ کی جو بڑی طاقتیں ہیں، قوتیں ہیں، جن کو ہم کہتے ہیں ملائکہ، رائٹ؟ ملائکہ سنتے ہیں آپ جو ملک، ملائکہ، فرشتے، پھر اس کے بعد میں رسول، نبی، یہ بڑے خاص لوگ ہیں جو اللہ کا، اس سب کے باوجود بھی یہ عبادت کے لائق نہیں ہے. یہ رب نہیں بن سکتے ہیں، ہماری نیڈس کو فلفل کرنے والے نہیں بن سکتے ہیں. ترجمہ پھر سے سن لیے اس پوری گفتگو کے بعد. آیت نمبر 79 کہتا ہے ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ. کسی بھی انسان کو یہ بات زیب نہیں دیتی ہے، یعنی سوٹ نہیں کرتی، زیب نہیں دیتی، سوٹ نہیں کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے کتاب دے، حکم دے، صحیح غلط میں فیصلہ کرنے کی تمیز دے، صلاحیت دے، نبوت دے، اور وہ بھی لوگوں سے کہتا کرے کہ تم میرے بندے بن جاؤ اللہ کو چھوڑ کر. ایسا نہیں ہو سکتا، یہ امپاسبل ہے، ہو ہی نہیں سکتا ایسا کہ اللہ جس کو یہ سب کچھ بتایا وہ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ. لیکن وہ یہ ضرور کہتا ہے کہ تم لوگ ربانی بن جاؤ اس کی وجہ سے جو تم لوگوں کو کتاب سکھاتے ہو، جو تم پڑھتے ہو. یعنی جو کتابیں، جو معلومات، جو انفارمیشن، جو کچھ تمہارے پاس میں ہے، اس پہ اگر تم غور کرو گے تم سمجھ جاؤ گے کہ سپریم پاور تو موجود ہی ہے، جو اصل خالق ہے وہ موجود ہے، جو رب ہے وہ موجود ہے، جو مالک ہے وہ موجود ہے. ساری انڈرسٹینڈنگ ہے تو آپس میں سمجھ ہے، فہم ہے، اس کے باوجود تم ایسا کرتے ہو. اب اس کے بعد میں ایک سوال بھی ہے. سوال اس لیے پوچھے جاتے ہیں بات سمجھانے کے لیے، باتوں کو سمجھانے کے لیے، فردر ایکسپلینیشن کے لیے کوشچن ریز کیے جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کئی مرتبہ لوگ گفتگو کے دوران پوچھتے ہیں اچھا اس کے بعد کیا ہو جانتے ہیں آپ، وہ یہ نہیں موقع دیتے ہیں کہ آپ کو جواب دیں گے پھر اس کا جواب آگے دیتے ہیں. یہ ایک گفتگو کا انداز ہے، بات کرنے کا طریقہ ہے. ایامرکم بالکفر، کیا وہ تمہیں کفر کا حکم دیتا ہے حالانکہ تم لوگ اسلام قبول کیے، تم اپنے آپ کو سبمٹ کر چکے ہو،
اب یہ چیز بھی ہم لوگ آج کے اس ڈسکشن سے سمجھ گئے کہ مسلم کسی ایک خاص گروپ یا جماعت یا ٹائم فریم میں رہنے والے شخص کا نام نہیں ہے، بلکہ مسلم کا مطلب ہے کہ جو بھی اپنے آپ کو اللہ کے حکم کا تابع بنا دے وہ مسلم ہے۔ ابراہیم بھی مسلم تھے، محمد بھی مسلم ہے، اور جو اس کے بعد کے لوگ ہیں وہ سب کے سب مسلم ہیں۔ یہاں پہ آپ لوگوں کو سب کو یاد ہوگا کہ قرآن مجید میں ایک جگہ پہ ذکر آیا ہے ایک عہد کا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو یکجا کیا، انسانوں کو یکجا کیا، اور انسانوں کو یکجا کرنے کے بعد اکٹھا کیا، مطلب ایک جگہ پہ ان کو اس دنیا میں آمد سے پہلے، ظاہر سی بات ہے اللہ کے لیے مشکل تو نہیں کچھ، اور اس کے بعد میں ان سے پوچھا ان سب سے الست بربکم، یہ ہے آپ، قرآن میں ایک ساتھ ہے لیکن یہاں ہم الگ الگ لکھتے ہیں، لستو کیا میں نہیں ہوں، کہیں گے قرآن میں آپ دیکھیں گے الف نہیں ہوگا، صرف حمزہ لکھا ہوگا ہے، الستو بربکم، یہ ہے با رب کم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہ اللہ نے پوچھا انسانوں سے، اس کا جواب معلوم ہے کسی کو؟ الستو، اب اس کو ہم ملا دیتے ہیں تو کہتے ہیں الستو۔ آپ کئی مرتبہ بہت سارے کچھ آرٹیکلز پڑھیں گے، کچھ مضامین پڑھیں گے، اس میں لکھا ہوتا ہے عہد الستو، عہد الستو، عہد کا مطلب وعدہ، الستو وہ ایک خاص بات ہے جس کی طرف عہد الستو، عہد الست سنا ہوگا آپ میں سے شاید کبھی کسی نے، لوگ ذکر کرتے ہیں الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہ اللہ نے پوچھا تھا، تو لوگوں نے کیا جواب دیا تھا؟ قالو بلا، کیوں نہیں؟ بلا مطلب کیا آپ لوگ کل آئیں گے؟ تو آپ کیا جواب دے سکتے ہیں؟ بلا، بلا کا مطلب آپ کا کوشچن ٹھیک ہے، آپ نے کہا ہے آپ کوشچن کیے، لیکن ہم تو آئیں گے ہی آئیں گے کیونکہ ہم کو آنا ہے۔ اچھا پرسوں ملاقات ہوگی، بلا ہونی ہی ہے ملاقات۔ عہد الستو، عہد الستو، وہ جو دو الفاظ ہیں ان کو صرف ذہن میں رکھیے گا، عہد الستو، چاہیں تو آپ اسے لکھ سکتے ہیں کہ الستو والا عہد، وعدہ۔ تو کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس وعدے کا ذکر کیا ہے، اور پھر اس کے علاوہ بھی وعدے ہیں کہ تم یہ نہیں کرو گے، یہ نہیں کرو گے، یہ نہیں کرو گے۔ بنی اسرائیل پہ جب کتاب نازل کی تو ان سے کہا کہ تمہیں ایسا نہیں کرنا ہے، ایسا نہیں کرنا ہے۔ قرآن مجید میں کئی مرتبہ عہد کی، وعدے کی جو اللہ نے انسانوں سے لیا ہے، اور خاص طور پہ خاص قرآن جو پہلے کی کتابیں ہیں ان میں جن قوموں پہ کتابیں نازل ہوئی، ان قوموں سے جو وعدے لیے ہیں ان وعدوں کا ذکر ہے کہ تم نے وعدہ کیا تھا، ہم نے تم سے وعدہ لیا تھا، تم نے وعدہ کیا تھا۔ جب عہد آئے تو اس بات کو آپ سمجھ لیجیے گا، یہ عین، ہا اور دال، یہ ہم لوگ اپنی روزمرہ کی زندگی میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ عہد کا مطلب ہوتا ہے وعدہ، کمٹمنٹ، یہ لیکن روٹ بھی ہے، روٹ کا مطلب اصل بھی ہے، اس سے اور بہت سارے الفاظ بھی۔ ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا معاہدہ، سنا ہے؟ معاہدہ ہو گیا ہے ان کے اور ان کے درمیان میں، ایگریمنٹ ہو گیا ہے، کچھ ہوگا، ایگریمنٹ کر لیا ان لوگوں نے، معاہدہ کر لیا ہے۔ الفاظ ہیں جن کو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہوں گے، کہیں نہ کہیں آپ لوگ جانتے بھی ہوں گے سب۔ ایک ہے از اور دوسرا ہے اس کے مقابلے میں ازا، دونوں کی میننگ ہے when، جب، لیکن یہ جب آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے پاسٹ، اور یہ جب آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے فیوچر۔ گرامر کے لحاظ سے اس کا امپیکٹ کیا ہے وہ ہم بعد میں سمجھیں گے، لیکن ابھی اتنا ہے کہ یہ اس کے بعد جو کچھ بھی ہو، جیسے ایک لفظ ہے جاء، فار ایگزامپل جاء کا مطلب ہوتا ہے وہ آیا، پاسٹ ہے، لیکن دیکھیے اذا جاء نصر اللہ والفتح، جاء کا مطلب he came اور it came اور that came، جاء
اس کی وجہ سے اس کا مطلب ہو جاتا ہے آئے گا، حالانکہ اصل میں اس کا مفہوم ہوتا ہے وہ آیا، لیکن اس کی وجہ سے مفہوم ہو جائے گا آئے گا۔ پاسٹ کو گا کا مطلب فیوچر میں تبدیل کر دیا، آیا آئے گا۔ لیکن اس کے بعد میں جب کچھ آتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ پاسٹ میں ہے۔ جب پاسٹ میں بات کی جاتی ہے قرآن مجید میں یہ از آپ کو کئی مرتبہ ملے گا، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ وہاں جیسے آپ ٹرانسلیشن دیکھیں گے اردو ہندی کسی بھی زبان میں تو آپ اسے پائیں گے اس وہاں بریکٹ میں لکھا رہتا ہے یاد کرو، یاد کرو، ایسے بریکٹ میں لکھا رہتا ہے۔ آپ دیکھیے گا ٹرانسلیشن، جیسے مثال کے طور پہ آیت نمبر 81 ہے، آپ اگر اس کا ٹرانسلیشن دیکھیں کہیں سورہ آل عمران میں تو آپ کو ہو سکتا ہے لکھا ہوا دکھ جائے یاد کرو۔ اس یاد کرنے کا مطلب میمورائز نہیں ہے، بلکہ پاسٹ میں لے کے جایا جا رہا ہے، تمہیں اس وقت کو یا اس دن کو یاد کرو، اس موقع کو یاد کرو۔ وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَّا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ۔ یاد کرو کہ اللہ نے نبیوں کا وعدہ تم سے لیا تھا، یعنی عیسیٰ، موسیٰ، یعقوب، بہت سارے انبیاء آئے اور سب کے ذریعے سے تم سے ایک وعدہ لیا گیا۔ ایک تو وہ وعدہ جو سب انسانوں سے لیا گیا، پھر اس کے بعد میں نبیوں کی زبانی، نبیوں کے ذریعے سے وعدہ لیا گیا، اور تم کو کتاب دی گئی، حکمت دی گئی۔ پھر جب تمہارے پاس میں ایک رسول آ گیا جو لیٹسٹ ورژن ہے اسلام کا، وہ تمہارے پاس میں آ گیا جو اپروو کرتا ہے ان تمام چیزوں کو جو تمہارے پاس میں موجود ہیں، وہ بتاتا ہے کہ ایک اللہ کو ماننے کا حکم وہ بھی دیتا ہے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، کہ تمہارے پاس میں جب کوئی رسول آئے گا تو تم اس کا وعدہ کرو گے وغیرہ وغیرہ۔ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور تم سے وہ پوچھا اس نے، تم نے اقرار کیا تم نے اس پہ وعدہ لے لیا پکا؟ تو ان لوگوں نے کہا ہم نے وعدہ لے لیا۔ قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، تو اس نے کہا کہ تم سب گواہی دو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہی دینے والوں میں سے ہوں۔ تو یہ ایک پوری ایک تصویر پیش کی جا رہی ہے کہ ایسا ہوا ایسا ہوا ایسا ہوا، یعنی مجموعی طور پہ یہ بات ہے کہ تمہارے پاس میں ایک اللہ کو ماننے کا پیغام پہلے سے موجود ہے۔ اب اس کے بعد بھی کیا ہے؟ فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ ان سب چیزوں کے باوجود بھی، حکمت بھی ہے، کتاب بھی ہے، وعدہ بھی ہے، کمٹمنٹ بھی ہے اور ایگریمنٹ بھی ہے پکا والا، اس کے باوجود بھی جو منہ موڑ کر چلا جائے گا وہ فسق کرنے والا ہوگا۔ فسق کا مطلب سچائی کے خلاف جانے والا ہوگا۔ أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا۔ یہاں ایک چیز بڑی اہم ہے، آپ لوگوں نے کبھی کسی پتے کو دیکھا، پیڑ کے پتے کو؟ وہ اپنی مرضی سے کبھی اپنے کام کو بند کرتا ہے؟ آپ نے بہت سارے پتے دیکھے ہوں گے پودوں میں کہ رات میں وہ ایسے بند ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی آپ نے دیکھا دوپہر میں جب دن ہو پورا ان کو ان سے آج کچھ نہیں کرنا، آج ہم ایسے بند کر دیں گے۔ دیکھا ایسا آپ نے؟ ایسے پتے دیکھے آپ لوگوں نے؟ پیڑ پودے جن کو دیکھ کے لگتا ہے کہ اچھا اب شام ہو گئی ہے، ڈھل جاتے ہیں وہ، پھر جب صبح ہوتی ہے تو وہ کھل جاتے ہیں، ان کے کھلنا ہے، کھل جاتے ہیں بالکل جیسے پھول نہیں ہوتے ویسے پتے بھی لگتے ہیں کہ اچھا ہاں یہ صبح کا دن کا وقت ہے۔ کبھی آپ نے ایسے دیکھا ہے کہ بغیر موسم کے پھل میں کچھ چینجز آ گئے ہوں، پودے میں کچھ چینجز آ گئے ہوں؟ جو ان کا نظام ہے اس کے تحت وہ چلتے رہتے ہیں، اس نظام کے خلاف کبھی بھی وہ نہیں جاتے ہیں۔ لیکن پریشانی صرف انسان کے لیے ہے کہ انسان کے ساتھ پریشانی یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے اختیار دیا ہے اور وہ اس نظام کے خلاف جاتا ہے جو نظام اللہ نے اس کے لیے متعین کیا ہے۔ چلیے جلدی سے 2-3 آیتیں اور دیکھ لیتے ہیں آج۔ اب اس کے بعد افغیر دین اللہ یبغون، تو کیا یہ لوگ اللہ کے قانون کے سوا کسی اور قانون کو چاہتے ہیں؟ وَلَهُ، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب ہی اس کے نظام کے تابع ہیں۔ پیڑ کی اور پتے کی مثال آپ کے سامنے آ گئی۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف ان سب کو لوٹ کے جانا ہے۔ یعنی جو انسان ہے اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے، انسان کے علاوہ جو مخلوق ہے، پیڑ پودے جانور، ان کی ایک لائف سائیکل ہے، اسی کے تحت وہ جیتے ہیں، اس میں وہ اس سے ہٹ کے نہیں جا سکتے ہیں۔ اگر وہ ہٹ کے جائیں گے تو جا ہی نہیں سکتے، اختیار ہے ان کے پاس میں۔
اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں جیسا نظام اس نے بنایا ہے اللہ نے اس کے مطابق چل رہی ہیں، لیکن انسان کو اختیار دیا ہے اور وہ مانتا نہیں ہے، اپنے اختیار کا غلط استعمال کرتا ہے، تو اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ان سب کو لوٹایا جائے گا اللہ کی طرف۔ اب یہ حکم دیا جا رہا ہے ہمیں، قل آپ کہہ دیں آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ والنبیون من ربهم لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون۔ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ جتنی بھی آسمانی کتابیں ان سب پہ ایمان لانا فرض ہے فرض، قرآن میں ایسا ہے۔ متقی کی صفات جو سورہ بقرہ کی شروعات میں بیان کی گئی ہیں اس میں بھی بات ہے۔ اب یہاں پہ ذکر کیا گیا، کہلوایا جا رہا ہے تمہاری ذمہ داری کیا ہے، یعنی نبی اور ان کے متبعین سے کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے، آپ یہ کہیے کہ ہم اس چیز پر بھی ایمان لائے، اس کتاب پہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی گئی، آج جو لیٹسٹ ورژن ہے اس پہ بھی ہم ایمان لائے، اور جو اولڈ ورژن پرانے والے ہیں ان پہ بھی ہم ایمان لے کے آئے ہیں۔ وہ تمام کتابیں جو ابراہیم، اسماعیل اور ان کی اولاد اور یعقوب ان کی اولاد اور موسیٰ اور عیسیٰ اور ان کے نبیوں کو جو کچھ ملا ہے، اور ہم لا نفرق بین احد منہم، ہم کسی میں یہ نہیں کہتے کہ عیسیٰ بڑے کم تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑے برتر تھے، موسیٰ علیہ السلام برتر تھے، کوئی سپیریئر ہے کوئی انفیریئر ہے، یہ فیصلہ بھی ہم نہیں کرتے ہیں، یہ تمام چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اللہ نے دیا ہے۔ اب اس کے بعد وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ آیت نمبر 85 پہ ہم آج رک جاتے ہیں، اور اس کا ترجمہ ہے اسلام کو چھوڑ کر جو شخص بھی دوسرا قانون اپناتا ہے اس کو اللہ کی طرف سے کچھ بھی اجر نہیں ملے گا، یعنی اس کا کوئی بھی عمل ایکسپٹ نہیں کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔